میں آپ سے ایک دو سوال کرتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ جب ابو بکر وہاں پہ گئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نماز پڑھنے کے لیے, تو کبھی کسی نے لکھا ہے کہ وہ رونے لگے؟ نہیں لکھا نا. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات جھوٹ تھی. یہ خدشہ تھا نا, یہ خدشہ تھا کہ میرے والد کو اندر ہے, خدشہ تھا. لیکن اب سن لو شیخ صاحب, ہمیں بات کرنے دو. اور نماز پہلی بات یہ نماز میں رونا تو بھی اچھا نہیں ہے نا, شاید جہیز بھی نہیں ہو اب شیخ سن لو, اللہ کے خوف سے رونا تو بہترین کام. شیخ صاحب پہلی بات یہ ہے کہ شیخ صاحب بات کرنے دو. رسول علیہ السلام کے حسن کی وجہ سے روتا ہے. شیخ صاحب ابھی پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بنایا تھا کہ میرے والد صاحب وہاں پہ جائیں, وہ آپ کی جگہ کھڑے ہو جائیں تو وہ روئیں گے, تو یہ بات جھوٹ ہے. کیونکہ اب کسی نے کبھی نہیں لکھا کہ وہ رونے لگے یا ابو بکر کبھی نماز میں روتا تھا, یہ ہے ہی نہیں. پہلی بات یہ ہے. تو اور آپ نے خود بھی پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولا تھا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے خود کہا تھا, ابھی خود بولا ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ابو بکر صاحب کو کہہ دیں کہ وہ جا کے نماز پڑھ دیں, اور سامنے سے کہتے ہیں کہ وہ رقیق القلب ہے, اس کو رونا آئے گا, تو اس کا جواب یہ نہیں بنتا کہ تم کافر ہو. اس کا جواب یہ نہیں بنتا, ٹھیک ہے نا, نہیں بنتا ہی نہیں ہے. حالانہ انکن صواحب یوسف کا مطلب یہی ہے. صواحب یوسف نہ مؤمنہ تھی, نہ مسلمہ تھی, نہ نماز گزار تھی, نہ صدیقہ, کچھ بھی, دشمن نبی تھے, کچھ بھی نہیں بنتا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے, دیکھیں عائشہ پہ ہمارا اعتبار نہیں ہے, کیونکہ آپ نے خود بولا تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا. اور اب مسئلہ کس چیز کا, خلافت و امامت کا ہے شیخ صاحب, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت و خلافت کس کو ملے گا. دیکھیں ابو بکر کی خلافت پہ کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اسی مسئلے کہ اس کو نماز پہ بھیجا ہے, اس کا راوی خود بھی عائشہ ہے, ٹھیک ہے نا. اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے جو حدیث ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بھائی علی علیہ السلام کو بھیج دو کہ نماز پڑھائیں, تو عائشہ نے اپنے ابا جان کو بھیجا, اپنے ابا جان کو بھیجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے. تو رسول کو جب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اپنے ابے کو بھیجا, تو پھر کہا ہے کہ تم صواحب یوسف ہو, تم نے سازش کی ہے میرے خلاف اور میرے بھائی کے خلاف. اسی دوران کہا ہے جب انہوں نے کہا کیوں. شیخ صاحب ایک منٹ, شیخ صاحب ایک منٹ, میری بات سنیں, میرا موقف سنیں, آپ پھر رد کریں, میرا موقف سنیں پھر رد کریں. کیونکہ جیسے آپ نے خود فرمایا شیخ صاحب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ ابو بکر کو کہہ دو نماز پڑھا دو. عائشہ کہتے ہیں وہ رقیق القلب ہے, اس کو رونا آئے گا, وہ بھائی وہ نماز صحیح طرح سے نہیں پڑھا سکے گا رونے کی وجہ, گریا کی وجہ سے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ تم صواحب, یہ بنتا ہی نہیں ہے بھائی, یہ صحیح ہے ہی نہیں. وہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کی گئی ہے, جیسے نبی اللہ یوسف کے خلاف سازش کی گئی ہے ایک دنیائی مقصد کے لیے, کہ اس سازش کو کرنے والا کون ہے, خواتین ہے. تو تب بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم صواحب یوسف ہو. تم نے رسول علیہ السلام کہا کہ تم اپنے ابا کو بلاؤ, اور عائشہ نے کہا تو بات یہی ہے, بات یہی ہے کہ نہیں بولا ہے. ہاں جی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا ہمارے ابا کو تو نماز پڑھنا چاہیے. ہاں بالکل, بات یہی ہے کہ اس کا راوی خود عائشہ ہے. یہ تمہاری بات تو بنتے ہیں, اس کا راوی خود عائشہ, اس کا وجہ یہ وہاں پہ گفتگو کیا ہوئی ہے, اس کا راوی خود عائشہ ہے. تو عائشہ کے متعلق آپ نے خود کہا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دفعہ, تو اس کے بات پہ اعتبار نہیں ہے. اور یہاں پہ بہت اس کے والد صاحب کے, عائشہ کے والد صاحب ابو بکر کی خلافت کی کوئی دلیل نہیں ہے, صرف اسی نماز کیا نا. تو کہ یہ کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امام معین کیا, تو اس کی امامت کی دلیل بنانے کے لیے اس نے یہ بات کیا, ٹھیک ہے نا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہہ دیا ہوتا تو اس کی دو دلائل ہے کہ نبی نے نہیں فرمایا کہ ابو بکر نماز پڑھا دے. ایک دلیل یہی ہے کہ عائشہ سے کہا کہ انکن صواحب یوسف, وہ حدیث میں موجود ہے, بخاری میں, مسلم میں, سب جگہ موجود ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ صرف اسی صورت میں صحیح ہے کہ عائشہ حفصہ نے کوئی وہاں پہ کوئی منصوبہ, کوئی سازش کی ہو, پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ہٹایا نماز سے. اتنی شدید, اور بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, کہ اتنی شدید بیماری کی حالت میں ہے. اب سن لو نا, سن لینا ہماری بات تو سن لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شدید بیماری کی حالت میں تھے, چل بھی نہیں سکتے تھے نا. فضل بن عباس اور امیر المومنین علی علیہ السلام نے ان کے بغل کے نیچے سے پکڑ کے ان کو اٹھا کے لے کے آئے, ان کے پیر زمین پہ لکیر بناتے گئے ہیں نا. تو گئے وہاں پہ, ابو بکر کو ہٹائے, خود نماز پڑھائے, ابو بکر نے تکبیر سنائے لوگوں کو. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی امامت پہ راضی ہوتے تو ابو بکر کو نہ ہٹاتے, کیونکہ کسی کو امامت سے ہٹا دینا یہ اس کی بڑی توہین ہے. نہیں ہٹایا, رسول اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ تم فرمایا ان مکانک,
ان مکان اپنے مکان پہ چلے جاؤ، یہ بخاری کے الفاظ نہیں ہے. مکان ہے بھائی، اپنی جگہ ان مکان کھڑے ہو جاؤ. ابو بکر کا مکان، ابو بکر کا مکان محراب جو تھا، مکان ہے کلا، اپنی جگہ رہو، اپنی جگہ پہ جاؤ نا، اپنی جگہ پہ جاؤ. وہ جگہ ایک دیکھیں مسجد میں ایک جگہ امام کا ہوتا ہے شیخ صاحب، مسجد میں ایک جگہ امام کا ہوتا ہے جہاں امام نماز پڑھاتا ہے، اور ایک جگہ مامومین کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ابو بکر کا جگہ کس جگہ پہ تھا؟ سب کو پتا ہے کہ امام کا جگہ وہ نبی کا جگہ تھا نا. تو عربی پڑھا ہے نا. جب استاذ سب میں داخل ہوتا ہے، سم میں داخل ہوتا ہے، کلاس میں داخل ہوتا ہے، اور لوگ کھڑے ہوتا ہے اور تھا کہیں مکانک، اس کا معنی کیا؟ اپنی جگہ. بالکل بالکل. اگر کوئی استاذ کلاس میں داخل ہو جائے، ایک شاگرد استاذ کی جگہ پہ بیٹھا ہے، استاذ کہتے ہیں ان مکانک، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ چلے جاؤ اپنی جگہ پہ. مکانک کھڑی ہوتا ہے شیخ صاحب، اجلس مکانک، بالکل ان مکانک یعنی چلے جاؤ اپنی جگہ پہ، جہاں ہم پہ تمہاری جگہ ہے.